اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ امید کرتے ہو کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، شیطان انسان کو کس طرح گمراہ کر دیتا ہے اور بعضی اوقات انسان کو کس طرح بے ایمان کر دیتا ہے، اس واقعہ کو سننے کے بعد آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ سے شیطان کا عجیب سوال۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کا نام کون نہیں جانتا؟ آپ کا واقعہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ دل میں خیال کیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہو جائے تو ایک سوال کروں گا، اور انہوں نے ایک دن اللہ سے دعا بھی کر دی کہ اے اللہ، کبھی شیطان سے ملاقات کرا دے تاکہ اس سے سوال کر لو۔ ایک دن نماز پڑھ کر مسجد کے باہر نکلے تو ایک بوڑھا آدمی جھک کر سلام کرنے لگا۔ حضرت جنید رحمہ اللہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ کون ہو تم؟ کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کو آرزو اور تمنا تھی۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ اصل میں شیطان ہی ہے۔ شیطان نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ حضرت جنید رحمہ اللہ نے کہا کہ میرے ذہن میں تیرے متعلق ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کرنے کا حکم دیا تو میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تجھے کس چیز نے اللہ کے حکم کی تعمیل سے منع کیا؟ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کیا اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا؟ ارے تجھے اللہ کی معرفت حاصل تھی، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور جلالتوں سے تو واقف تھا۔ اس قدر اللہ کی قربت رکھتے کے باوجود جب اللہ نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو نے آخر کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس پر شیطان کا جواب کیا تھا وہ سننے کے قابل ہے۔ اس کے جواب نے کچھ دیر کے لیے حضرت جنید رحمہ اللہ کے ہوش اڑا دیے۔ اس نے کہا کہ جنید، آپ جیسا توحید پرست آدمی اور یہ مشرکانہ سوال، آپ جیسا توحید پرست، ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کی پوجا کرنے والا، اور آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے، مشرکانہ سوال، کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا کہ آدم تو غیر خدا تھے، خدا تو نہیں تھے، میں غیر اللہ کو کیوں سجدہ کر لیتا؟ آپ جیسا توحید پرست آدمی ایسے مشرکانہ سوال میرے سے کر رہا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضرت جنید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات مجھ سے کہی تو مجھے لگا کہ یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسے معلوم ہوا کہ میرا ایمان سلب ہو رہا ہے، اس لیے میں سناٹے میں پڑ گیا، ہوش و حواس باقی نہ رہے۔ میں سوچنے لگا کہ اس کو کیا جواب دے سکتا ہو، اس لیے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جنید رحمہ اللہ کہتے کہ میرے ذہن میں جواب نہیں آیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا اور مجھ سے کہا گیا کہ اس سے یہ پوچھو کہ حکم دینے والا کون تھا؟ حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو سجدہ کرو تو توحید اسی کا نام ہے کہ اس کی بات کو مان لیا جائے۔ حضرت جنید رحمہ اللہ کہتے کہ اس الہام کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا اور شیطان شرمندہ ہو گیا، ورنہ تو مجھے ایسے معلوم ہوا کہ میرے ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ ہے شیطان کی مکاری اور عیاری۔ نہ ولیوں کو چھوڑتا ہے، نہ غصب و قتب و ابدال کو چھوڑتا، نہ انبیاء کرام علیہ السلام کو چھوڑا ہے۔ غور کرو کہ شیطان باتوں اور چیزوں کو کس طرح مزین کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ذرا اندازہ اس واقعے سے آپ کر لیجئے۔ اس لیے کبھی بھی شیطان سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کی عیاری اور مکاری سے بسا اوقات انسان بے ایمان بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس سے خبر نہیں رہتی کہ میں بے ایمان ہو گیا ہوں۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ گیا ہے تو برائے کرم ہمارا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔